من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. میرے بھائیوں، اللہ پر ایمان کا صحیح ادراک، شعور اور ایمان کی مٹھاس اور لذت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ہمیں اللہ عز و جل کا صحیح طور پر تعارف اور ادراک ہو جائے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر بندہ ایک ایک نعمت پر اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اس کے تذکرے کرتا ہے، اس کے احسانات کے بوجھ تلے آدمی دبتا جاتا ہے، بڑی شدید اس کے دل میں اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اہل ایمان پر یہ بات اس انداز سے اللہ نے بیان کی ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ نے اس سے پہلے غیروں کی باتیں کی کہ وہ لوگ، انسانوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کے مد مقابل اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، ان سے محبت ایسی کرتے ہیں جیسی محبت صرف اللہ کا حق ہے۔ ہاں، انسانوں میں سے جو اہل ایمان ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ سب سے بڑھ کر محبت اللہ کی ذات سے کرتے ہیں۔ وہ مال بھی خرچ کریں گے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ جانیں بھی دیں گے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ کسی سے محبت بھی کریں گے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ کسی کو ناراض بھی کریں گے تو اللہ کی رضا کی خاطر وہ اپنی ذات کو اللہ کی اطاعت اور محبت میں یوں گم کر دیتے ہیں کہ کسی معاملے میں وہ اپنی انا، اپنی ذات، اپنی عزت، اپنے وقار کو ہمیشہ اللہ کے سامنے بچھاتے رہتے ہیں کہ جو میرا اللہ کہے گا بس میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے انسانوں تم کیوں، اللہ ہمیں حکم دیتا ہے یاد کرو نا ان میرے احسانات کو جو اللہ نے تم پر کیے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماتے ہیں میرے احسانات کو گننا شروع کرے پوری مخلوق مل کے، وہ اللہ کے احسانات کا احاطہ نہیں کر سکتی کہ اللہ کے اپنی مخلوق پر، خصوصاً بندے پر کتنے لا تعداد احسانات ہیں۔ اللہ فرماتے اس کے باوجود بھی تم اللہ کی صفتوں میں اوروں کو لا کھڑا کر دیتے ہو۔ اچھا بتاؤ، حل من خالق غیر اللہ، یہ تو بتاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی اور اس کائنات میں خالق ہے؟ میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا، اللہ فرماتے ہیں اگر ساری مخلوقات جمع ہو جائیں اللہ کے سوا لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔
اللہ فرماتے ہیں بتاؤ کہ اور ہے خالق؟ اللہ الذی خالقکم، تمہیں ابھی پتہ نہیں چلا؟ کیوں نہیں اللہ کو پہچانتے کہ تمہارا خالق اکیلا اللہ ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، اللہ کے سوا کوئی اور ہستی ہے جو آسمانوں اور زمینوں سے تمہیں رزق دیتی ہو؟ پھر فرمایا لا الہ الا ہوا فانا توفکون، بتاؤ پھر جب خالق اللہ ہو، آسمانوں سے پانی برسا کر مردہ زمین میں زندگی پیدا کر کے لہلہاتے کھیت تم کو اللہ دیتا ہو، اور پھر ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اس کے رزق دینے کے انداز نرالے ہیں، وہ جس کو چاہے جو مرضی رزق دے، بے حساب رزق دے، اس کی چاہت پر ہے، اس کے دینے پر کوئی پابندی کسی کی نہیں، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں، وہ روک لے کوئی اس سے لے کر دینے والا نہیں۔ پھر بتاؤ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ پھر اللہ فرماتے کہ ایک بات اپنے رب کا تعارف کر کے پھر سوچو، اللہ الذی خالقکم ثم رزقکم، وہ خالق بھی ہے تمہارا اور رزاق بھی ہے، تمہیں کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ هو الذی یطعمنی ویسقین واذا مرضت فهو یشفین، بیمار ہوتے ہو تو شفا وہ دیتا ہے، پیاسے ہوتے ہو تو پانی وہ پلاتا ہے، بھوکے ہوتے ہو تو کھانا وہ دیتا ہے۔ کون سی چیز ہے جو اللہ کے سوا اس کائنات میں غیر کے آستانے اور در سے تم کو حاصل ہو سکتی ہو؟ کیسے اللہ سے تم نے تعلق بنایا ہے؟ کس طرح اللہ کا در چھوڑتے ہو؟ حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، تم نے اللہ کے مقابل میں جو اللہ کے مد مقابل شریک ٹھہرائے ہیں، کیا ان میں سے کوئی خالق ہے؟ کیا ان میں سے کوئی رازق ہے، رزاق ہے، رزق دیتا ہو؟ ان میں سے کوئی موت و حیات کا مالک ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پھر اللہ کی پاکیزگی بیان کرو، وہ اللہ کی ذات بہت بلند ہے ان قباحتوں سے جو اللہ کے مخلوق کے بعض لوگ انسانوں جنوں میں سے اللہ کے مد مقابل شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ فرماتے میرے پیغمبر ان کو اس کا تعارف کرو، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تمہیں دکھ پہنچے، تکلیف پہنچے، بیماری پہنچے، پریشانی تمہیں آ ڈھپکے، تمہیں کسی قسم کی بے اولادی کی ٹینشن ہو، تمہیں مالی پریشانی ہو، کوئی تکلیف تمہیں پہنچے، میرا نبی ان کو اللہ کا تعارف کراؤ، فلا کاشف لہ الا ہو، اللہ کے سوا کائنات میں کوئی ہستی نہیں ہے، نہ انبیاء میں سے، نہ رسل میں سے، نہ اولیاء میں سے، نہ شہداء میں سے، نہ فرشتوں میں سے، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو تمہیں آئے ہوئے دکھ کو تم سے ٹال سکے، اللہ کے سوا کسی کے پاس کچھ نہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، اگر تمہیں عزت کی چاہیے تو معاشرے میں ذی وقار ہو کر جینا چاہتے ہو، تمہیں مالی منفعت سے عزت محسوس ہوتی ہے، تمہیں عہدوں سے عزت محسوس ہوتی ہے، تم چاہتے ہو اللہ کی زمین پر میں عزت اور وقار سے جیوں، تو اللہ فرماتے ہیں من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، میرا نبی ان کو بتا دو کہ جتنی بھی اس کائنات میں عزت کا کوئی بھی پہلو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اگر کائنات میں کوئی ایک معمولی سی بھی خیر اور بھلائی ہے وہ تیرے رب کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے جس کو بھلائی دے، وہ چاہے جس کو بھلائی سے محروم کر دے۔ بتاؤ کون ہے ایسا؟ واللہ خالقکم من تراب، جس نے تمہاری تخلیق کا آغاز
مٹی سے کیا، ثم من نطفۃ، پھر اس اللہ نے تمہیں سیکنڈ تمہاری جنریشن ایک نطفے سے شروع کر دی، اس کی تخلیق کے کیا انداز ہے، ثم جعلناکم ازواجا، پھر اللہ نے نر اور مادہ کے جوڑے بنا دیے تمہاری اس ازدواجی زندگی سسٹم کو پیدا کر کے، وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمہ، اگر کوئی حاملہ اپنے پیٹ میں حمل اٹھا کر رہتی ہے یا اپنے بچے کو جنم دیتی ہے، اللہ فرماتے ہیں اللہ کی منشا، اس کے فیصلے، اس کے علم سے باہر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وما يعمر من معمر، اللہ کے فیصلے صادر ہوتے ہیں کہ فلاں کو زندگی کتنی دی جائے گی، بڑھاپے تک دی جائے گی، بڑی عمر میں پہنچایا جائے گا، ولا ينقص من عمرہ، یہ اس کی عمر کو گھٹا دیا جائے گا۔ جلد بازی میں جو انسان اپنے بارے میں غلط سوچتا ہے، اللہ کے قرآن کے فیصلے پہ غور کرے۔ زندگی اللہ دیتا ہے، اس کی مرضی کسی کو بڑھاپے تک لے جائے، اس کی مرضی بچپن میں کسی کو موت دے دے، اس کی مرضی جوانی میں دے دے، اس کی مرضی لڑکپن میں دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ فی کتاب، یہ اللہ نے آج سے اس کائنات کی تخلیق سے پہلے پوری مخلوقات کے فیصلے لکھ دیے تھے، اور اللہ کے فیصلے صادر ہوتے ہیں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، ارے لوگو یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اتنی بڑی کائنات کا نظام، اس کو پیدا کرنا، اس کو سنبھالنا، اس کے دکھ سکھ میں اس کے کام آنا، اس کی پریشانیوں کو ہٹانا، اس کو اولاد سے نوازنا، صحت دینا، ہر چیز تمہیں ایک ہی در سے ملے گی۔ اللہ کا یہی فیصلہ ہے، ادعونی، جب سب چیز کا مالک میں، تو پھر میرے علاوہ کسی اور سے نہ مانگا کرو۔ پھر یا علی مدد کیوں، پھر یا رسول اللہ مدد کیوں، پھر شیخ عبد القادر جیلانی غوث کیوں، جبکہ غوث بھی اللہ ہے جو بندے کی فریادیں سنتا ہے، پریشانی بھی اللہ ہٹاتا ہے، بھلائیاں بھی اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو گے نا، پھر غیروں کی طرف جھکاؤ نہیں ہوگا۔ یخلق ما یشاء، جب تخلیق اللہ کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، بیٹیاں اللہ دیتا ہے، بیٹے اللہ دیتا ہے، بانجھ اللہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ کے سوا کہیں اور جاتے کیوں؟ عزتیں اللہ کے پاس، ذلتوں کا خوف تمہیں اللہ سے ہونا چاہیے، وہ چاہے جس کو ذلیل کر دے۔ ذلت آتی بندے کے اپنے کرتوتوں پر ہے، فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل نے یہ اپنا تعارف کرایا اور یہاں تک کہا اذکروا نعمت اللہ، اللہ کے احسانات کو یاد کرتے رہا کرو۔ پانی پیتے ہو اللہ کا احسان ہے، کھانا کھاتے ہو اللہ کا احسان ہے، بیماری سے نجات ملتی اللہ کا احسان ہے، بچہ کھیلتا نظر آتا ہے اللہ کا احسان ہے، تمہیں نعمتیں مل رہی ہیں اللہ کا احسان ہے، برستے پانی اللہ کا احسان ہے، اگتے کھیت اور کھلیان اللہ کا احسان ہے۔ کاش اے بندے تو ایسا بنے کہ جب بھی کوئی موقع آئے تو ایک ایک نعمت پہ فذکرونی، اللہ فرماتے ہیں مجھے یاد رکھ، فذکرونی اذکرکم، اللہ فرماتے ہیں پھر میں بھی تجھے یاد رکھوں گا۔ لئن شکرتم، اگر تم میری ایک ایک نعمت پر غیروں کی طرف نہیں، نعمت میری ہے، شکرانے غیروں کے۔ سب سے بودا، کمزور، گھٹیا ایمان اس بندے کا ہے اللہ اس کو نعمتوں سے نواز دے اور وہ لوگوں کے شکر ادا کرتا پھرے، اللہ کو بھول جائے۔ اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم، اگر تو فیصلہ کر لے، لأزیدنکم، کہ اگر تو میری ایک ایک نعمت پر شکر کا شدائی ہو جائے تو تیری نعمتیں اور بڑھاتا جاؤں گا، بڑھاتا جاؤں گا، تیری مانگ ختم ہو جائے گی، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہو پائیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے جامع ترمذی میں، اگر تمام اول آخر جن و انس، بڑے چھوٹے، پہلے بعد والے، مانگ سکنے والے، نہ مانگ سکنے والے، پوری انسانیت جن و انس جب سے ان کا وجود آیا اور جب تک وجود آئے گا، سارے چٹل میدان میں کھڑے ہو کے اللہ سے مانگتے رہے، ان کی مانگ ختم ہو جائے گی، اللہ کی نعمتوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اس اللہ کو چھوڑ دیتے ہو، اس کے مد مقابل اوروں کے پاس، اوروں کے سہارے،
اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں جانتے ہو یولج اللیل فی النہار، اللہ کی قسم بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جن لوگوں کے سامنے یہ قرآن بھی ہو، ان قرآن کی آیات بھی ہوں، پھر بھی اللہ کے سوا اوروں کے دروں پر، اوروں کے آستانوں پر، اوروں سے آگے ہاتھ پھیلانا، بھر دو جھولی میری، فلاں فلاں غریب نواز ہے، فلاں بگڑیاں بنانے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کسی کے پاس کچھ نہیں۔ فرمایا اللہ کو پہچانو، یولج اللیل فی النہار، جو رات میں دن کو داخل کرتا ہے، رات ہے پھر دن لے آتا ہے، وَیولج النہار فی اللیل، دن ہے تو رات کر دیتا ہے۔ اور میرے بھائیو یہی ایک نعمت بڑی عظیم ہے۔ کب تک انسان جی لیتا ہے، کب تک جاگ سکتا ہے اگر میرا رب تمہیں نیند کی نعمت سے محروم کر دے۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا تھا، بہت نیک صالح آدمی تھے، قرآن کے حافظ تھے، عالم تھے، کہنے لگے کوئی ایسی تکلیف مجھے ہوئی ہے کہ مجھے جو ہی نیند آنے لگتی ہے میرے دماغ میں ڈھول بجنے لگ جاتے ہیں، شور اٹھ پڑتا ہے۔ 6 ماہ کہنے لگے ہو گئے، رو کے کہتے ہیں میں سو نہیں سکا۔ اللہ سے مانگ مانگ کر کہ اللہ مجھے نیند، اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ نیند میرے رب کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسے پوچھو جن کو نیند نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، تیرے لیے سورج ہم نے پیدا کیا جس کی تپش سے تیرے کائنات کا نظام چلتا ہے، تیرے کھیت اور کھلیان اگتے ہیں۔ چاند کو ہم نے پیدا کیا ہے، یہ میری نعمتیں ہیں جن سے تم استفادہ کرتے ہو۔ کل یجری لاجل مسمی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، آؤ یہ ہے تمہارا اللہ، یہ ہے تمہارا پالنہار، یہ ہے تمہارا داتا، یہ ہے تمہارا بگڑے بنانے والا، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک۔ زمین و آسمان کا مالک، تیرا خالق و مالک، ایک ایک ذرے کا مالک، اللہ کے سوا ہے کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والذین، کتنا انسان گھٹیا اور کس مقام پہ جا کر گرتا ہے۔ فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، ایک طرف تو رب ہے تیرا جس پر تیرے اوپر جس کی لاتعداد نعمتیں ہیں، جو تیرا خالق، جو تیرا رازق، تیرا پروردگار، تیری بگڑے بنانے والا، رات و دن کا مالک، سورج چاند کا مالک، کھیت کھلیان اگانے والا، آسمانوں سے پانی برسانے والا، ایک ایک تیرے جسم کے بال سے لے کر تیرے کھلانے پلانے تک پوری کائنات، ہر ایک چیز کا خالق اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے۔ یہ تو ہے تیرا رب، اور اگر تو اس کو یاد کرے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پھر تیرے تذکرے اللہ 7 آسمانوں میں کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ کسی محفل میں بیٹھ کے نا اپنے رب کے تذکر کرتا ہے، الحمدللہ اللہ نے بڑی عزت کی ہے، دی ہے، اللہ نے بڑا احسان کیا ہے، ایک ایک نعمت کا ذکر کرتا ہے، میرے رب نے مجھ پر بڑے احسانات کیے۔ اللہ اس بندے کا تذکرہ اس سے کہیں اعلیٰ مخلوق فرشتوں میں کرتا ہے۔ میرے بندے کو دیکھو، حتیٰ کہ خطاؤں کا، گناہوں کا لتھڑا ہوا، اگر وہ بھی تنہائیوں میں بیٹھ کہتا ہے اللہ مجھ کو بخش دے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، حدیث ہے صحیح مسلم کی، میرے بندے کو دیکھو نا، خطا ہوئی ہے، بندہ ہے، لیکن دیکھو کیسے مجھ سے رو رہا ہے، مانگ رہا ہے، گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دی۔ اتنی بڑی ذات ہے۔ فرمایا والذین تدعون من دونہ، یہ ساری بادشاہتوں کو مالک تو اللہ ہے، تیرا خالق و مالک بھی اللہ ہے، ہر ذرے کا مالک بھی اللہ ہے، پوری بڑی بڑی کائنات کی ہر چیز کا مالک بھی اللہ ہے، یہ تو ہے اللہ۔ لیکن تم کیسے میرے بھائیوں، کیسی عجیب اللہ نے بات کی ہے، ہماری بد نصیبی کا اس میں اظہار ہو رہا ہے۔ فرمایا والذین تدعون من دونہ، اب تم جن کو پکارتے ہو، اس پہ غور کریں، تم جن سے دعائیں کرتے ہو، تم جن کے سامنے اپنی جھولیاں پھیلاتے ہو، اپنی پیشانی جھکاتے ہو، بتاؤ تو صحیح ما یملکون من قطمیر، اللہ فرماتے ہیں کھجور کھا لو، اس کی جو گٹھلی ہے اس کے اوپر باریک سفید سا کبھی تمہیں پردہ نظر آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں تو اس پردے کے مالک بھی نہیں ہیں۔ اچھا سوچئے، دیکھیں جب اللہ کی الوہیت کی بات آئے گی پھر سب اللہ کی مخلوق برابر ہوتی ہے اللہ کے سامنے، مخلوق ہونے کے لحاظ سے۔ بتائی تو صحیح، کائنات میں کوئی ہے ایسا جس نے اس کھجور کی گٹھلی پر پردہ چڑھایا ہو؟ کون ہے؟ کیا میرے رب کا دعویٰ غلط ہے؟ میرے رب نے یہ چیلنج غلط دیا ہے؟
میرے اللہ کا چیلنج کہ کائنات میں کوئی مکھی نہیں بنا سکتا، ساری مخلوق مل جائے، والا وجتمعوا لہ، ساری مخلوقات جمع کر لو، تو بتاؤ کوئی بنا سکتا ہے؟ فرمایا اتنے بڑے کائنات کے مالک ملک اللہ کو چھوڑ کر پھر جن پہ جا کر تم مانگنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، ان کے پاس ہے کیا؟ اسی آیت کے اگر اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، انبیاء، رسول، صلحاء، شہداء سب اللہ کے فقیر ہیں۔ ارے اللہ کو چھوڑ کے فقیروں کے پاس جاتے ہو، مانگتے ان سے ہو، بیٹا، اولاد، صحت، مال، عزت، کاروبار میں ترقی، ارے مانگتے ان سے ہو۔ ما یملکون من قطمیر، جن کے پاس کھجور کی گٹھلی کے اوپر خالی پردہ جو کسی تمہارے شاید کام میں نہ آتا ہو، اللہ فرماتے ہیں وہ جو میں نے چڑھایا وہ تو اس کے بھی مالک نہیں، تمہیں دیں گے کیا؟ پھر اللہ فرماتے ہیں پھر انہیں پکارتے ہو جو موت کے آغوش میں جا چکے ہیں، وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اپنی قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے۔ اللہ کی قسم نہیں پتہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے سوال کیا تھا، اللہ کے پیغمبر قیامت کب آئے گی، کب یہ قبریں شک ہوں گی، کب یہ نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا، کب وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب یہ قبریں شک ہو کر پوری انسانیت کھڑی ہو جائے گی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو پوچھنے کے لیے برات جبریل آیا بیٹھا ہے، جس سے پوچھا جا رہا ہے، یہ ان سے زیادہ نہیں جانتا، کیونکہ اللہ عز و جل نے قیامت کی صحیح خبر نہ جبریل کو دی ہے نہ محمد کو دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کی ایگزیکٹ گھڑی کب ہوگی نہ کسی فرشتے کو پتہ ہے نہ کسی نبی کو پتہ ہے۔ جس نے بگل بجانا ہے وہ بھی، جس میں قرآن میں آتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، وہ جو سور پھونکا جائے گا، جس میں اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے، قیامت برپا ہوگی، ایسی ہولناک آواز اٹھے گی، اس میں سے پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ منہ میں دبائے کھڑا ہے، اپنی نظریں اللہ کے عرش پہ لگایا کھڑا ہے، پلک نہیں جھپکاتا کہ میرا اللہ حکم دے تو کہیں پلک جھپکنے میں بھی تاخیر نہ ہو جائے۔ جب سے پیدا ہوا ہے اس کی ڈیوٹی عبادت یہی ہے، وہ کھڑا ہے منتظر، اسے بھی نہیں پتا، اللہ نے علم کسی کو نہیں دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کو جا کر ان سے پوچھتے ہو کہ ہماری اولاد ہوگی یا نہیں، ان سے پوچھتے ہو میرے دکھ کیسے ٹلیں گے، ان سے پوچھتے ہو میرا بیٹا ہوگا یا بیٹی، ان سے پوچھتے ہو میری رزق میں برکت آئے گی یا نہیں آئے گی۔ ارے ان سے پوچھتے ہو ان کے آستانوں پہ، قبروں میں، مزاروں پہ جا کر، جنہیں خود نہیں پتا کہ ہم کب اٹھائے جائیں گے قبروں سے۔ اللہ فرماتے ہیں ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، ارے لوگو تم ان سے دعائیں کر 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 مر جاؤ، قیامت آ جائے گی، لا يسمعوا دعاءکم، ان کے سماعت تک بھی نہیں پہنچتی تمہاری کوئی بات، وہ سن ہی نہیں سکتے کہ مجھ سے مانگنے والا کچھ مانگ بھی رہا ہے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر کبھی ایسا ہوتا کہ اللہ کو تمہاری بات ان کو سنا بھی دے، تمہیں تو جواب بھی نہیں دے پائیں گے، تمہیں دیں گے کیا؟ انتم الفقراء، وہ تو فقیر قلاش ہے اللہ کے سامنے، جیسے تم فقیر ہو ویسے ساری مخلوق فقیر ہے، کیا دیں گے تمہیں؟ ہاں ایک کام ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، جب قیامت قائم ہوگی، اللہ کے انبیاء، صلحاء، اللہ کے محبوب ترین سب ہستیاں ایک طرف کھڑی ہوں گی، کہیں گے اللہ وَيَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، ان بدبختوں نے جو کچھ میرے بھائیوں کیا ہوگا وہ اللہ کے سارے اعلیٰ نیک صالح بندے، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ عنہ، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور جتنے شہداء اولیاء ہیں وَيَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اللہ کہتے ہیں وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اللہ سے بہتر کوئی خبر دینے والا نہیں ہے، تمہارا رب تم کو خبر دے رہا ہے کہ جب قیامت برپا ہو جائے گی تمہیں اللہ کھڑا کرے گا، اور تم ان کو حاجت روا مانتے تھے، مشرک شاہ مانتے تھے، ھذا یوم الفصل، اللہ فرمائیں گے آج تمہارا فیصلہ ہونے والا ہے، دہتی آگ جہنم کو دیکھ لو، اور یہ جمعناکم الاولین، جیسے تمہیں اکٹھا کیا ہے تم سے پہلے سارے اللہ کے بندے، مخلوق، انبیاء سارے کھڑے ہیں، اب انہیں کہو تمہارے کسی کام آئے۔ انت قلت للناس، اللہ ان سے کہیں گے تمہیں نے کہا تھا تمہاری نظر اور نیاز دیں، تمہیں نے کہا تھا تمہیں رکوع سجود کریں،
کیا تمہیں نے کہا تھا تمہاری قبروں آستانوں پہ حاضریاں دیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَيَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں تھا، ہم دنیا میں تو تیری ذات پر عبادت کے لیے ہم ان کو بلانے آئے تھے۔ اللہ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، اللہ ہم فوت ہو گئے، ہم دنیا سے چلے گئے، اللہ پھر تو ہی جانتا ہے، اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوب، دلوں کے راز، ماضی مستقبل، اللہ اگر ہم نے کوئی ایسی بات کی ہو وہ اپنے اللہ کے سامنے اپنی ایک گریہ زاری کریں گے، مالک تو سب سے بڑا جاننے والا ہے، بھلا ہمیں ایسا زیب دیتا ہے کہ ہم ایسا کہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اس وقت وہ یکفرون بشرککم، انکار کر دیں گے، اللہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے شیطان کے بہکاوے پہ کیا ہے، اللہ ہم نے کبھی ایسا نہیں کہا تھا، ہم تو اللہ تیرے در پہ جھکتے رہے، تو اسے مانگتے رہے، ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم داتا ہیں، ہم مشرک شاہ ہیں، ہم حاجت رہا ہیں، اللہ تیری ذات کے سوا ہم نے کسی کی دعوت نہیں دی۔ میرے بھائیوں، جب اللہ کا یوں تعارف ہوگا نا، اس قرآن کے ذریعے رب کو پہچانو گے، پھر اللہ سے محبت بڑھے گی، پھر اللہ سے پیار بڑھے گا، پھر اللہ کے تذکرے ہوں گے۔ وما علینا الا الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ میرے بھائیو، آئندہ جمعہ جامع مسجد عائشہ میں نماز مغرب ادا کیجیے 19 فروری کو، اور استاذ العلماء اور علم کے لحاظ سے بھی بہت اچھی شخصیت ہیں، عمل کے لحاظ سے بھی اللہ ان کی علم و عمل میں اضافہ کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کی علمی خدمات قبول فرمائے۔ میری مراد محترم شیخ حافظ مسعود عالم صاحب فیصل آباد سے، تو وہ درس دیں گے مسجد عائشہ میں، تو ساتھی اللہ کا دین سیکھنے کے لیے تشریف لے جائیں، ان کی نصیحتیں ان کو پلے باندھیں، عمل کریں، تاکہ ہماری اور ان کی اللہ کے یہاں نجات ہو سکے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔